هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا میرے آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں میرے آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدار میرے نزدیک آئے بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدار میرے نزدیک آئے میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اللہ دیکھ
लिखने का कभी मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। माशाअल्लाह। हाँ, ख़त्म करे बहुत भी गलत। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हमारी बड़ी सादत और खुशनसीबी है कि अल्लाह ने अपने घर में फरीज़े की अदायगी के बाद महफ़िल ज़िक्र में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और तौफ़ीक़ का अता होना ये कबूलियत की निशानी है। जो मैंने आप अहबाब की खिदमत में कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फैज़ान नबूवत से, निगाह नबूवत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहल बैत में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमाया। उसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक मेहमान तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से मालूम किया तो तकरीबन बैक वक्त 9 अज़वाज मुतहरात हुआ करती थी। हर एक का अलग अलग गुजरा हुआ करता था। खाने की कोई चीज़ घर में दस्तियाब नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को मायूस नहीं फरमाया। आपने मिंबर पर बैठ के ऐलान फरमाया, कोई है आप में से कि मेहमान रसूल की मेहमान नवाजी करे। तो कई आशिक खड़े हो गए, लेकिन सबसे पहले जो खड़े हुए एक अंसारी सहाबी थे। उन्होंने सोचे समझे उन्होंने हामी भर के ऐलान कि महबूब आपका मेहमान वो मेरे हवाले किया जाए तो मैं उसकी खिदमत करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले फरमाया। घर तो ले आए, लेकिन घर का जब माहौल सामने आया तो बेगम ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, सिर्फ एक आदमी के खाने का इंतज़ाम है, सिर्फ एक आदमी। तो बच्चे भी भूख की वजह से रो रहे थे। तो जब थोड़ा ये मायूस हुए तो बेगम ने कहा, घबराओ नहीं, रसूल का मेहमान है और उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। उसने ये तजवीज़ दी शोहर को कि मैं बच्चों को बाला के सुला देती हूँ और फिर मैं खाना पका के आपके हवाले करती हूँ। आप मेहमान के साथ बैठक में बैठें। लेकिन अरबों का रवाज था कि खाना इकट्ठे मिल के खाया करते थे और इकट्ठे खाना सुन्नत है। हमारे हज़रत साहब के दरबार में अलाहाबाद शरीफ की वो लाखों की तादाद में लोग होते हैं, 10-10 की टोलियाँ बनवा लेते हैं और वहाँ खाना दिया जाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर लाखों लोग खाना खा के उठते हैं, इतनी बरकत होती है। तो बेगम ने कहा, मेहमान आपके बगैर खाएगा नहीं, तो आप इनकार भी नहीं करना। और है भी एक आदमी का खाना, तो फिर मैं आऊँगी और दिया जो है वो बहाने से आकर के उसको बनाने के बहाने से उसको बुझा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो आप मेहमान के हाथों पे हाथ मारना, खाने पे हाथ मारना, लेकिन खाना नहीं, ताकि मेहमान खा के ड्रॉ करे। ऐसे हुआ तो बाल बच्चे भी भूख पे, माँ बीवी भी भूख पे। रात उन्होंने बसर की। सुबह जब बारगाह रिसालत में आए तो मेज़बान परेशान थे कि मैंने मेहमान रसूल का हक अदा नहीं किया। जो सादा सीधा खाना था, दाल रोटी एक बंदे का, उसको खिलाई। तो डर रहा था कि अल्लाह की तरफ से इताब ना आ जाए कि मेहमान रसूल की मेहमानी का हक अदा आप नहीं कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फजर नमाज के बाद सलाम फेरा तो फरमाया, फला साहबी कहाँ है अंसारी। वो डरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ कि शायद अल्लाह की तरफ से हुजूर को शिकायत लगी है, तो मेरा क्या हाल होगा।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے رات کی مہمان نوازی کی ساری کاروائی اللہ دیکھ رہا تھا اور اللہ نے آپ کی مہمان نوازی کو قبول کر کے اور قرآن کریم کی یہ آیتیں اتاری وَلَوْ أَنَّهُمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، خود بھوک پہ ہوتے ہیں، لیکن خود نہ کھا کے بچوں کو نہ کھلا کے اور مہمان کو ڈھو کر کے کھلاتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز جو ہے اللہ کے حبیب کی فیضان نبوت سے صحابہ اہل بیت کو کامل ترین درجے سے اللہ نے عطا کی، اور آج تک جو اللہ کے محبوب کے نائب ہیں اولیاء اللہ سجن سائیں جیسی ہستیاں، ان کے فیضان نظر سے ان کے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی یہی چیزیں حاصل ہیں۔ یہ کیا ہے کہ وہ فیضان نبوت ہے، اور جن کا تعلق بارگاہ رسالت مآب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ان سے جو جڑتا ہے ان میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب ہمارے صاحب کا سالانہ اجتماع تھا، کل ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ کی مخلوق سے محبت پیار کرو، صرف زبانی نہیں، عملی طور پر اللہ کے مخلوق پر رحم کرو، ان کی خدمت کرو، خدا کے رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، رب راضی ہو جائے۔ تو آپ کی یہ خدمت جو ہے اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ تو بھائی آپ اور ہم اللہ والوں سے نسبت قائم کر لیں، اور انشاءاللہ ان کی نسبت کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے اندر ایک تو اللہ کا ذکر آ جائے، اور دوسرا ہمارے اندر ایثار و قربانی آ جائے گی، ایک ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر آ جائے، وہ ان پڑھ جو ہوگا وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش فرمائیں، یہاں ہفتے ہم پروگرام کرتے ہیں قاری صاحب کے تعاون سے، آپ اس میں ہر پروگرام میں ایک نیا دوست لائیں، ہو سکتا ہے کوئی اس پروگرام سے مستفیض ہو جائے اور آپ کی اور ہماری بخشش اور نجات ہو جائے۔ تو ہر ایک کا دل بائیں طرف پستہ سے 2 انگشت پسلی کی طرف واقع ہے، وہاں یہ خیال دل میں ہو کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دست بکار دل بیار، زبان سے گفتگو جاری ہو، ہاتھوں سے کام کاج کریں، لیکن دل میں اللہ کے ذکر کا دھیان رکھیں۔ یہ چند دن آپ اعتقاد کامل کے ساتھ ذکر کا خیال پکائیں گے، آپ کے دل کے دھڑکن میں اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما لیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا تن تسبیح من مڑیوں دل تمبورو جن، تندو سے تلبجوں وحدت سروجن، وحدہ لا شریک لہو ایہو راگ رگن، سے ستا ہی سون نند عبادت ہو جائے، آپ کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی، موت بھی عبادت ہو جائے گا، مرنے کے بعد یہ دل قیامت تک ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برستی رہیں گی، آپ اللہ کی ولی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جو ولیوں سے جڑتا ہے اللہ اس کو ولی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی عظیم ہستیاں ہمارے سندھ میں ہیں، اور ہمارے حافظ صاحب عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور آپ کو تقریباً ہر پروگرام میں تاکید کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا مختصر پروگرام میں بیٹھیں، اور اس پروگرام میں بیٹھنے والا جو ہے نا وہ شکی نہیں ہوتا، وہ تقی ہو جاتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ جو تقی لوگ ہیں وہ جنتی ہیں، جو شکی لوگ ہیں وہ جہنمی۔ تو اللہ والوں سے جو جڑ جاتا ہے وہ تقی بن جاتا ہے، چاہے شکی بھی ہو تقی بن جاتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تب تو مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال تات بیریا، اللہ والوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو بھائی اس صحبت کا قدر کریں، انشاءاللہ قدر کریں گے آپ کا دل ذاکر زندہ ہوگا، آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم کو کل بھی ذکر کمانے والا بنائے، اعتقاد محبت سے اس حل کے ذکر میں آپ تشریف رکھا کریں انشاءاللہ۔ انفرادی طور پہ جب ٹائم ملے تو آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کے دل کے دھڑکن میں ذکر آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ علم شریف اور 11 مرتبہ قل اللہ شریف اور آخر قل شریف پڑھ کے حوالے کو بیٹا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، گول دائرہ بنائیں۔
بیٹا یہ سیو کر لیں سیف سیو کر لو سیف